تو بینک کا بزنس کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لون دے, ٹھیک ہے نا, تو وہ لون دیتے ہیں, لیکن لون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ کرنسی کریٹ بھی کر رہے ہیں, وہ منی کریٹ بھی کر رہے ہیں. اب جب وہ منی کریٹ کرنا شروع زیادہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, جسے آپ انفلیشن کہتے ہیں, کیونکہ وہی کہ جو پروڈکشن نہیں بڑھ رہی مگر منی کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس دنیا بھر میں ایک ٹول یہ رکھا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ کا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ لون دیں گے اس لون کے جو ریٹ ہوگا وہ ہمارے ریٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, پالیسی انٹرسٹ ریٹ. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ جیسے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے پاکستان میں آپ نے پتہ ہے پچھلے 2-3 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ تقریباً 20% تک کے رہا ہے. 20% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لون نہیں لیں گے یا لون واپس کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا, جب لون واپس کرتے ہیں, جس طرح سے لون دینے سے منی انکریز کرتی ہے اس طرح لون واپس کرنے سے منی واپس جاتی ہے. یعنی ایک ماڈرن دنیا میں یا ماڈرن بینکنگ کو آپ سمجھیں کہ یہ منی اور ڈیٹ ایک سکے کے دو رخ ہے. منی از ڈیٹ اینڈ ڈیٹ از منی, یہ کہا جاتا ہے نا. تو منی جو ہے وہ کریٹ ہی ڈیٹ کے ساتھ, بینک ڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان میں جب انہوں نے 20% انٹرسٹ ریٹ کیا تو ان کا توقع ظاہر مہنگائی ہو رہی تھی, تو لوگوں نے پرائیویٹ اداروں تو پیسے واپس کیے, کیونکہ وہ 20% پہ کہاں بزنس ہوتا ہے. ان کی حالت خراب, اپنی چیزیں بیچ کے واپس کیا, لون لینے کو بند کر دیے. پچھلے آپ سمجھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر نے جو بینکوں نے لون لیے ہیں اس میں صرف 2% پرائیویٹ سیکٹر کا, 98% گورنمنٹ نے لیا. اچھا, گورنمنٹ کا ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لون واپس کر ہی نہیں سکتی. اس نے اور کیا کیا کہ جب اس نے لون واپس نہیں کر سکتی, چاہے 20% پہ, اس نے اور لون لیے اور انٹرسٹ واپس کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے اور ہم مہنگائی سہتے ہیں. اور ہماری آنے والے ہمارے بچے جو ہے وہ قرض ادا کریں گے, کیونکہ منی کریٹ ہوئی ہے ڈیٹ کے ساتھ.